ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم سامعین اکرام، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات کتنے پرخطر اور پرتکلف ہے، جس سے ہم سب واقف ہے. ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو ایسے حالات میں کون سے کام کرنا ہے، انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو مصیبتیں، جو آزمائشیں مسلمانوں کے اوپر اتر رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. کہیں نہ کہیں انسان کے گناہ ہے، جس کی بنیاد پر آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا. جو لوگ دین سے ناآشنا ہے، دینی تعلیم سے واقف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اس کی معرفت سے واقف نہیں ہے، ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان تک اپنا دین لے کر جائیں، ان تک توحید لے کر جائیں، ان تک ان کا دین لے کر جائیں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ دین سب کے لیے ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان کیا: کنتم خیر امت اخرجت للناس. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم ہی بہتر امت ہو، تم لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، لوگوں کے لیے تم کو بنایا گیا ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اللہ نے کہا لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں. وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ نے کہا دوسرا کام یہ ہوتا ہے ان کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے ان کو روکا جائے. جو گناہ کے کام وہ کرتے ہیں ان کو ان گناہوں سے روکا جائے اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اور اللہ کے اوپر ایمان لائے. اب غور کریں، اللہ نے کئی مقامات پر ذکر کیا، اور ایک اور مقام پر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. اللہ نے کہا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، دعوتی کام کرنے والوں کی ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے. یأمرون بالمعروف یدعون ولتکم منکم امہ.
تم میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، سب سے پہلا حکم ان کا کام یہ ہو کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے۔ اور خیر میں سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ ایک انسان کو شرک سے پاک کرتے ہوئے اس کو توحید کی طرف بلایا جائے۔ پہلا کام یدعون الی الخیر، بندوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائے۔ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دین کا کام کرے، دعوتی کام کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، شرک سے روکیں، ان کو اللہ کی طرف لے کر آئے۔ یدعون الی الخیر۔ دوسرا یأمرون بالمعروف، توحید کے علاوہ جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کو اچھے کاموں کی طرف دعوت دیں۔ وینہون عن المنکر، تیسرا کام جو کچھ ان کے اندر برائی ہوتی ہے ان برائیوں سے انہیں پاک کریں، انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں۔ برائیں اگر آپ کسی انسان کے اندر دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ کے عذابات کی آیتیں پڑھیں ان کے سامنے۔ آپ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، اگر آپ یہ گناہ پہ جاری رہیں گے، اگر آپ کا خاتمہ اسی گناہ پر ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ کو جہنم ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ اپنے اندر کے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اولئک ھم المفلحون، اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے ایسی جماعت کو، ایسے گروہ کو، ایسے کام کرنے والوں کو جو توحید کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اللہ نے کہا قیامت کے دن ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اللہ نے کئی مقامات پر توحید کا کام کرنے والوں کی تعریف کی، توحید کا کام کرنے والوں کو کہا کہ یہ لوگ خسارے سے پاک ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ایسے اللہ کی طرف بلانے والے اللہ نے کہا یہ لوگ خسارے سے پاک ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے توحید کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ غور کریں مکی دور کے اگر حالات اگر آپ غور کریں گے آپ کو معلوم ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کاوشیں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے جھیلی ہیں، اس کی مثال قیامت کی صبح تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آج الحمدللہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن نبی کے زمانے میں یہ کلمہ پڑھنا گویا اپنی جان کو داؤ پہ لگانے کے مترادف تھا۔ کوئی انسان اس دور میں اسلام قبول کرتا، یہ اعلان کرتا کہ آج میں نے اپنے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کو میں نے اپنایا ہے۔ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا اس دور کے اندر، یا تو اسے تکلیفیں دی گئی، یا تو اسے جان سے مار دیا گیا، یا تو اسے جیل میں داخل کر دیا گیا، اور بہت ساری مصیبتیں ان کے اوپر آئی۔ وہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی تکالیف جھیل کر دعوتی کام کرنے کی بنا پر آج ہم تک وہ کلمہ پہنچا ہے۔ آج مسلمانوں کو اس کلمے کو اور اس دین کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو واقعات ہو رہے ہیں، مسجدیں آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، دشمن آپ کے اوپر غالب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، جس تکالیف سے ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اس دین کی قدر نہیں کیا۔ جس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں ہم نے ان مسجدوں کی قدر نہیں کی، بس مسجد گئے، اذان آئی، وقت آ چکا نماز کا، نماز پڑھنا ہے اور یہیں سے واپس جانا ہے۔ اور ہمارے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی معاملات، ہم اپنے تمام کے تمام معاملات کو ہم اپنے غیروں کے سامنے پیش کریں گے، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ پیشاب ٹھہر کے کریں یا بیٹھ کے کریں۔ ایسے لوگ اسلامی قانون کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری مسجدیں صحابہ اکرام کے دور میں، سلف صالحین کے دور میں یہ بڑی بڑی عدالتیں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ہر مسائل مسجد سے حل ہوا کرتے تھے۔ مسجد کا امام ان کے لیے جج ہوا کرتا تھا، قاضی ہوا کرتا تھا۔ ان کے تمام معاملات، گھریلو معاملات، دنیاوی معاملات، ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔
اور خود نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام کا کھیت کے بارے میں لفڑا ہوا نبی کے پاس آتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر معاملات کو حل کیا گیا۔ اور جس دن ہم نے مسجدوں کی قدر کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہمارے اوپر غالب ہونا شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، توحید کا کام ہمیں کرنا ہے، دعوتی کام ہمیں کرنا ہے۔ نبی کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں، اب غور کریں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ دعوتی کام کیسے کریں، دعوتی کام کیسے کریں۔ لوگ ہم پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، لوگ ہمارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، NRC MPR یہ جو بھی چیزیں ہیں لا کر ہمیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں ہی کام کرنا اصل کام ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب توحید آئی اور دین کا کام شروع کیے، مورخین نقل کرتے ہیں بڑا ہی بہترین واقعہ اور رلا دینے والا واقعہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت دینے کے لیے بازار کے اندر آتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ان کو توحید کی طرف بلایا جائے، اور نبی کی تڑپ آپ دیکھ لیجئے کیسی محبت سے انہیں بلانے کے لیے جاتے ہیں۔ بازار میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بیزی ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی فروخت کر رہا ہے، کوئی آواز لگاتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بیزی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر داخل ہوئے، لوگوں کے ہجوم کو دیکھا، موقع کی تلاش تھی، موقع ملا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی۔ وہ کون سی آواز تھی میرے بھائیوں؟ وہ کون سی آواز تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے مشرکین مکہ، اے مکہ میں رہنے والوں، اے بازار والوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اعتراف کرو، اس بات کا اقرار کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ 360 معبود ایک طرف اور وحدہ لا شریک ایک طرف، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اے کفار مکہ، اے مکہ والو، اے بازار والو، اس بات کا اعلان کرو۔ آج تم مکہ کے مالک ہے، اگر تم اعلان کر دیے، آپ نے کلمے کو قبول کر لیا، یہ مکہ نہیں، آپ ساری دنیا کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اعلان کرو۔ مورخین نقل کرتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اپنے آنکھوں کا منظر دیکھا ہوا بیان کرتے ہیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں نے اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ دیا اور نبی کو مارنا شروع کر دیا۔ کوئی پتھروں سے مار رہا ہے، کوئی لاٹھیوں سے مارتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، اور اتنا برا مارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی دنیا کے سب سے طاقتور مضبوط انسان ہونے کے باوجود ماروں کو برداشت نہ کر کے زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ نبی لولہان، آپ کے چہرے سے خون، آپ کے بدن سے خون، آپ لہو لہان ہو کر زمین پر بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ وہاں سے گزرنے والا ایک آدمی نبی کی حالت کو دیکھ کر آپ کے گھر کے پاس سے گزرتا ہے تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ نبی کی چھوٹی بچی فاطمہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، کھلونے لے کر۔ اب غور کیجئے میرے بھائیوں، وہاں سے گزرنے والا انسان اس بچی کو دیکھ کر کہتا ہے فاطمہ تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ کیا تجھے اس بات کا علم ہے تیرے باپ کو لوگوں نے اتنا مارا، بیچارہ بے ہوش ہو کر مکہ کے چوراہے پہ گر پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، بیٹی کی کیا محبت تھی، والد صاحب کو مارا گیا، ابا جان کو مارا گیا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ مورخین نقل کرتے ہیں اسی وقت بچی اپنے کھلونوں کو پھینک کر روتے ہوئے، غور کرو میرے بھائیوں، یہ بیٹی کی محبت ہے۔ آج ہم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، بیٹی کی محبت کیا ہوتی؟ ننھی چھوٹی فاطمہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے مکہ کے بازار میں
ہر انسان سے پوچھتی ہے، اے بھائی جان، چچا جان، مجھے بتائیے میرے ابو محمد کہاں پر ہے، میرے ابو محمد کہاں پر ہے؟ میں نے سنا ہے کہ میرے باپ کو لوگوں نے اتنا مارا کہ وہ مکہ کے چوراہے پہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھ تیرا باپ وہاں پر زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے۔ اور کیجئے میرے بھائیوں، بچی کی آنکھوں کے سامنے والد صاحب وہاں پر لہولہان پڑے ہوئے، بچی دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آ کر نبی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، اور روتے ہوئے بڑی پیار و محبت سے آنکھوں میں آنسو نکالتے ہوئے نبی کے چہرے کو، سر کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتی ہے، اے میرے پروردگار، یہ کیسا وقت آ چکا ہے، میرے والد محترم، میرے ابا جان، میرے بابا جان کسی کو اف تک نہیں کہتے، اے اللہ یہ لوگ میرے باپ کو ایسا کیوں مارتے ہیں؟ میرے باپ کسی کو اف تک نہیں کہتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، اے اللہ میرے باپ کو یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ بچی کو سمجھ میں نہ آیا۔ بچی اپنے والد صاحب کو اٹھاتی ہے اور گھر پر لا کر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پانی ڈال کر خون صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، ابا جان یہ لوگ آپ کو اتنا کیوں مارتے ہیں؟ آپ کو اتنا کیوں مارتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹا یہ دین کا کام ہے، یہ توحید کا کام ہے، یہ اللہ نے مجھے بہت بڑا کام دیا ہے، میں ان لوگوں تک اللہ کا کام پہنچاؤں، توحید کی بات پیش کروں، ان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں، چاہے کتنی مصیبت کیوں نہ آئے مجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ بچے کو سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائیو مجھے کیا کرنا ہے، کیوں مارتے ہیں؟ میرے بھائیو یہ دعوتی کام ہے، یہ توحید کا کام ہے، یہ کلمہ جو مجھے نصیب ہوا ہے، مجھے آپ کو نصیب ہوا ہے، یہ ایسے نصیب نہیں ہوا ہے، یہ بہت بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ آج ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر نمازوں کی پابندی نہ کر سکے، لوگوں کو توحید کی طرف نہ بلا سکے، دعوتی کام نہ کر سکے، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی بھی نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کی پوچھ ہوگی ہمیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کلمہ نصیب کیا ہے، توحید نصیب کیا ہے، اللہ پوچھے گا ہمیں، اتنی بڑی امانت صحابہ اکرام کے بعد، نبی کے بعد اللہ نے آپ کو دیا ہے، اے مسلمانوں آپ کو دیا ہے، اے مسلمانوں کی جماعت یہ توحید کا کام کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ غیر مسلم بیچارے، یہ ہندو، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، انہیں نہیں معلوم یہ توحید کیا ہے، اللہ کون ہے، یہ مسجد کیا ہے انہیں نہیں معلوم، مسجد کا کیا مقام ہے، یہ قرآن کیا ہے انہیں نہیں معلوم میرے بھائیوں۔ وہ توڑیں گے ابھی آپ کے قرآن کو، آپ کے سامنے جلائیں گے، انہیں نہیں معلوم، انہیں نہیں بتایا گیا کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ مسجد کیا ہے، یہ بابری مسجد کیا ہے، آپ کی مسجد کیا ہے، آپ کی عورتوں کا مقام کیا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے۔ ہم نے وہ فریضہ نہیں اپنایا ہے، ان تک ہم نے یہ بات نہیں پہنچائی ہے، پھر ہم روتے ہیں۔ یہ ملک کے اندر ہمیں دو نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہماری عزت یہاں پر نہیں ہے، ہمیں عزت ملنی چاہیے، عزت ایسے نہیں ملے گی میرے بھائیوں۔ عمر بن خطاب جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکل پڑے تو ان کے لباس کے اوپر 17 پیوند تھے۔ صحابہ رسول نے کہا آپ تو وقت کے بادشاہ شہنشاہ خلیفہ گئے، لہٰذا آپ ایک اچھا لباس پہنے تاکہ ان لوگوں کے پاس جائے تو آپ کا ایک بڑا مقام دکھے۔ تاریخی الفاظ انہوں نے کہا، اے میرے صحابی، اگر تو میرا عزیز دوست نہ ہوتا، تیرے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا وہ قیامت کی صبح تک لوگ اسے دیکھ کے عبرت کرتے۔ عزت جو ہمیں ملی ہے ان کپڑوں سے نہیں ملی ہے، طاقت سے نہیں ملی ہے، عزت جو ملی ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ ملی ہے، کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ ملی ہے۔ اگر آپ کلمے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلمہ اختیار کرنے کے بعد لوگوں کو اس کلمے کی دعوت دیں، ورنہ میرا اور آپ کا پرسان حل کوئی بھی نہیں ہوگا میرے پاس۔
ایسے حالات اور آئیں گے آپ کے پاس. آج آپ کے پاس ایک مسجد 5 اگست کو مندر کی شکل میں تبدیل کر دی گئی. یہ ایک نہیں، ایسے ہزاروں مسجد ٹوٹے گی آپ کی. کیوں؟ جب تک آپ ان تک یہ دین نہیں لے کر جائیں گے. یہ مسجدیں آپ کی ہے. جتنا حق مسلمان کا اس مسجد کے اندر، اتنا حق آپ کا بھی ہے. یہ اللہ سب کا ہے. یہ نبی پاک صرف مسلمانوں کے نہیں ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ ساری کائنات کے لیے ہے. ہم نے ہمیشہ، اور آج ہمارے بڑے لیڈروں کا بھی یہی حال ہے. ہم نے نوجوانوں کو یہ لڑنے کی تعلیم دی ہے. وہاں سے ہندو گیا، وہاں سے فلاں گیا، اپنے آستین چڑھایا جائے. پہلے آپ انہیں اپنے قریب تو کریں. آپ اپنے قریب بلائیں، اپنے مسجدوں کے اندر دعوت دیں، انہیں دین کی تبلیغ کریں. اگر اس کے بعد بھی کرتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کے پاس ہے. وہاں پر کافر جا رہا ہے، وہاں پر ہندو جا رہا ہے، وہاں پر فلاں جا رہا ہے، تو ہم یہاں سے اپنے اندر اس کے لیے اپنے دشمنی کو جگاتے ہیں. تو میرے بھائیو، آپ دعوتی کام کیسے کریں گے؟ آپ انہیں اپنے قریب کریں، آپ اپنا بھائی مانیں، اپنے مسجدوں کے اندر لے کر آئیں اور انہیں ان مسجدوں کا مقام دکھائیں. دیکھیے آگے چل کر انشاءاللہ کیسے یہاں پر کام ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں میرے بھائیوں. اگر ہم یہ دعوتی کام نہیں کریں گے، قسم خدا کی اتنے بڑے بڑے واقعات ہمارے اوپر لائے جائیں گے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ ہم تمام کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہمیں توحید نصیب بھی ہے، ایسے نصیب نہیں بھی ہے میرے بھائیوں. یہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد، کئی صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد یہاں پر ہم کو دین ملا ہے. اس کی ہمیں قدر کرنا ہے. مسجد کی قدر آپ نہیں تو کون کریں گے؟ آج ایسے مسلمان ہیں، اللہ معاف فرمائے، اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے. ہماری پوری سیاست مسجدوں کے اندر ہوتی ہے. ہماری پوری چغل خوریاں مسجدوں کے اندر ہوتی ہے. ہماری پوری لڑائی، دم نہیں ہے ہمارے پاس بات کرنے کا. مسجد کے اندر آ کے شور شرابہ ہم کرتے ہیں لڑنے کا. اختلافات کی بات یہاں پر ہوتی ہے میرے بھائیو. یہ اللہ کے گھر ہے، یہ مسجدیں ہیں. عمر بن خطاب نے 2 آدمیوں کو مسجد کے اندر بات کرتے ہوئے دیکھا. غور کیجئے میرے بھائیو، مسجد کے اندر 2 آدمیوں کو صرف بات کرتے ہوئے دیکھا. باہر گئے، کنکری اپنے ہاتھ میں لیا اور باہر سے اندر انہیں پھینک کے مارتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو اشارہ کر بلا کے میرے پاس آؤ. باہر بلائے، بلا کر کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس علاقے کے نہیں ہیں. اگر آپ اس علاقے کے ہوتے تو آپ کو میں کوڑے لگواتا. یہ مسجد ہے، یہاں پر بیکار باتیں نہیں چلے گی، لیکن یہاں پر ہم لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. یہاں آ کے ہمارا ضمیر جاگتا ہے، یہاں آ کے ہم سیاست کرتے ہیں، یہاں آ کے ہم چغل خوری کرتے ہیں. تو بتاؤ میرے بھائیو، آپ خود اپنی مسجد کو مقام نہیں دیں گے تو وہ لوگ کیسے آپ کو اپنا مقام دیں گے؟ کیسے آپ کی مسجدوں کے احترام کریں گے؟ کیسے آپ کے خواتین کو احترام کریں گے؟ یہ تو ہونا ہی ہے. جب آپ اپنی وقات نہیں سمجھیں گے تو لوگ بھی آپ کی وقت نہیں سمجھیں گے. اسی لیے میرے بھائیوں، کام دعوتی کام کرنا ہے. یہ دعوت دین ہے، دعوتی کام آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد کا معاملہ رکھا، لیکن پہلے آپ کو توحید پیش کرنا ہے. پہلے آپ انہیں قریب کریں، اپنے دل کے قریب کریں، بلائیں انہیں. آپ لڑ رہے ہیں، آپ بتائیے ان لوگوں کے کئی گروپ ہیں، مسلمانوں کو مارنا ہے، کاٹنا، جلانا ہے. وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بہکا رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف بہکا رہے ہیں. تو قریب کب آئیں گے ہم لوگ؟ کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے، کوئی ایسا گروہ ہونا چاہیے. صحابہ اکرام نے اس دین کو پھیلانے کے خاطر جو تکالیف برداشت کیے، نبی پاک نے جو تکالیف برداشت کیے، اس کی مثال کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. آپ غور کیجئے، شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک صحابہ اکرام کو بند کر دیا گیا. نہ خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ان کے پیسے استعمال کیے جائیں گے، نہ ان کو کھانا دیا جائے گا. بعض صحابہ اکرام نے اس منظر کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ 3 سال تک اس جنگل کے اندر صحابہ اکرام نے زندگی گزاری. کئی مائیں
اپنے بچوں کو لے کر وہاں پر چلی گئیں. بچے بھوک سے بلک بلک کر روتے. رات میں جب بچے روتے تو پورے مکہ میں آواز آتی بچوں کے رونے کے لیے. کیوں؟ بھوک سے نڈال گئے. مائیں دودھ پلانا چاہتی ہے بچوں کو، لیکن غور کریں ماؤں کے چھاتی میں دودھ نہیں. کیوں؟ ماں کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوا ہے. 3 سال کی مدت وہاں پر گزری، 1-2 مہینے نہیں. لاک ڈاؤن میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کتنے لوگ مر رہے ہیں. اور 3 سال کی مدت صحابہ اکرام کا مال چھین لیا گیا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں. اور صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں جو ہم نے 3 سال کی مدت ہم نے کاٹا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم مہینے میں صرف 1 یا 2 مرتبہ ہمیں کھانے کو نصیب ہوا کرتا تھا. مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ میں کھانے کو نصیب ہوا کرتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں میں پیشاب کر رہا تھا. پیشاب جہاں پر کر رہا تھا وہاں پیشاب لگ کر واپس آ رہا تھا. غور کرو میرے بھائیوں، پیشاب وہاں پر لگ کر واپس آ رہا تھا. پیشاب میں ختم کرنے کے بعد دیکھتا ہوں تو وہاں پر چمڑا تھا. میں نے اسے دھویا اور اسے چوسنا شروع کر دیا اپنی بھوک مٹانے کے لیے. اگر نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا. اور کئی صحابہ اکرام اس دین کی ترویج کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، آپ یقین نہ کریں درختوں کے پتے چبا چبا کے کھا لیا کرتے تھے. بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں پتے اور کانٹے چبانے کی بنا پر ہمارے جو منہ تھے وہ زخمی ہو گئے تھے، اور ہمیں انسانوں کی طرح نہیں بلکہ جانوروں کی طرح ہمارے پاس سے پیخانہ نکلا کرتا تھا. غور کرو میرے بھائیوں، بڑی عظیم قربانیاں، بڑی عظیم قربانیاں ہونے کے بعد یہ دین ہمیں پھیلا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسا تھا. بلال کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا، نبی چل نہیں پا رہے ہیں، بھوک کی بنا پر بات نہیں کر پا رہے ہیں. اور ابو طالب پوچھتے ہیں بیٹا محمد بھوک لگی ہے آپ کو؟ نبی پاک کہتے ہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں لگی. آپ کو لگی ہے؟ محبت یہاں پر شیئر کر رہے ہیں. بلال نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں میں 1 مرتبہ کھا رہے ہیں اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور رات میں چوری چپ کے دیواروں سے ہوتے ہوئے درختوں سے نکلتے ہوئے مکہ میں آ کر ایک یہودیہ عورت سے کہتے ہیں شاید آپ کو معلوم ہوگا میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام کے لیے اتنے نڈھال ہے، بھوک کے مارے آپ کے زبان سے آواز بھی نہیں نکلتی ہے، آواز بھی نہیں نکلتی ہے، لہٰذا آپ مجھے روٹی پکا کر دیں. اس عورت نے کہا دروازے کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں ابھی آپ کے سامنے روٹی پیش کروں گی. روٹی بنا کر وہ عورت پیش کرتی اور حضرت بلال اپنے بغل میں رکھ کر راتوں میں اندھیرے میں نبی پاک کے پاس آ کر اکیلے چھپ کر کہتے اے اللہ کے نبی میں آپ کے لیے روٹی لایا ہوں، لہٰذا آپ کھا کے سحریاب ہو جائے، مجھے آپ کی تکلیف برداشت نہ ہوتی. 1-2 روٹی ہے. نبی پاک نے سب کو اعلان کیا چچا جان ابو طالب، اے فلاں بچے، اے فلاں لوگ آؤ کھاؤ، اللہ نے روٹی کا انتظام کیا ہے. بلال کہتے ہیں میں نے نبی کے لیے لایا تھا، اور ہمارے نبی اتنے مہربان ہیں بچوں کو بلا بلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور بچے روٹی کے ٹکڑے لے کر خوش ہو کر اپنے ماؤں کے پاس جا کر کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کئی دنوں کے بعد کھانا نصیب کیا ہے. 3 سال کی مدت میرے بھائیوں، تب جا کے دین ہمیں پہنچا ہے. یہ دین ہمیں پہنچا ہے. اس دین کی قدر اگر مسلمان نہ کرے، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے لوگوں کو لا کے غالب کرے گا جو کبھی یہ خیال نہیں کریں گے کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. دین کی قدر، نبی کی قدر، نبی کے دعوتی مشن کی قدر اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا میرے بھائی. اور صحابہ کرام نے نبی سے دین سیکھا اور صحابہ کرام دین کے کام کے لیے نکل پڑے. اب غور کرو میرے بھائیوں، اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے جو ہم یہاں پر آج ہمارے علاقے کے اندر کوئی غیر مسلم مر رہا ہے، پوچھ مجھے اور آپ کو ہونے والی ہے، پوچھ مجھے اور آپ کو ہونے والی ہے. یہ غیر مسلم مرا ہے، ہم نے اس تک دعوتی کام، اللہ کی پیغام ہم نے نہیں پہنچایا ہے. وہ یہی کہے گا کہ ہمارے پاس مسلمان تھے، مسجد بن رہی تھی تکل کوٹا کے اندر، کوئی ہم کو دین کا کام پہنچانے کے لیے نہیں آیا تھا.
ہم دنیا کے اندر، آپ غور کریں، دنیا کے اندر ہم دعوت پہ بلاتے ہیں اپنے بھائی کے بیٹے، اپنے بھائی کی دعوت پہ بلاتے ہیں، کھانے کے لیے بلاتے ہیں، لیکن نہیں بلاتے ہیں تو دین کی دعوت کے لیے نہیں بلاتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں. اب غور کریں میرے بھائیو، جہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں وہاں پر کام کرنے کا مزہ آتا ہے. قرآن کے اندر آپ نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. فرعون کے ایک آدمی کو مار دیا، قبطی کو مار دیا اور وہاں سے نکل گئے. فرعون نے پورے ملک کے اندر، کہاں پر؟ اپنی پوری پرجا، پورے ملک کے اندر اپنے سپاہیوں کو لگا دیا. اگر موسیٰ ملے تو ہمارے سامنے پیش کریں، حضرت موسیٰ ملے تو ہمارے سامنے پیش کریں. قبطی کو مار دیے اور نکل گئے. اور سارے ملک کے اندر حضرت موسیٰ کی تلاش میں لوگ ہیں. اور ایسے وقت میں اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ، فرعون سرکشی کر رہا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ اس کے پاس کام لے کر، وہ تم کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ خود اس کے دربار میں جائے اور دعوتی کام پیش کریں. جہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگ آپ کے خلاف ہو، وہیں پہ کام کرنے کا مزہ ہے اور وہیں پہ جواب مردی ہے. اور جہاں کہیں پر بھی آپ رہے، کئی لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، آپ کو مارنے کی پلاننگ کی جائے گی، لیکن آپ کا اصل کام وہاں پہ شروع ہوتا ہے میرے بھائی. جہاں پہ لوگ آپ کے خلاف ہو، سمجھ لو آپ کا کام وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. آپ وہاں پر اپنا کام پلے کریں. یہ نہیں کہ حالات خراب ہیں، ان کی حکومت ہے، پولیس ان کے ہیں، ہم کو آ کے پکڑ کے جائیں گے. میرے بھائی یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے. آپ جس رب کا دین لے کر پہنچے گئے یہ ان تمام سے بڑا ہے. وہ چاہے تو ایک جھٹکے میں سب کو ختم کر دے. آپ کے ساتھ آپ کا اتنا بڑا رب ہے، ساری دنیا کا مالک، سب پہ قادر، اس کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ ڈر رہے ہیں. اور یہ 4 مکھیاں جن کے پاس آج کل کی حکومت ہے، آپ ان سے ڈر رہے ہیں. آپ سوچیں میرے بھائیوں، ان کے پاس 4 آدمی ہے، آپ کے پیچھے اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں، اللہ کی فوج ہے جو آپ کی مدد کرنے کے لیے اترے گی انشاءاللہ. لیکن کام ہمیں کرنا ہے. کون سا کام؟ دعوتی کام. کب کرنا ہے؟ اپنے اختلافات ختم کرنے کے بعد. اختلافات رہیں گے کوئی بھی کام نہیں ہوگا میرے بھائیوں. صحابہ اکرام کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب غور کریں میرے بھائی، آخری واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مشن کے لیے اٹھ جائیں، ہم دعوتی کام کرنے کے لیے اٹھ جائیں. آج صرف دعوتی کام آپ کو کرنا ہے. آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں ہندوستان کے اندر تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ دعوتی کام کرنا ہے. آپ توحید کا کام کریں انشاءاللہ. کیونکہ میں شاید اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن آج جو کنڈیشن ہماری ہے، آپ غور کریں، بابری مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئی تھی اور نبی پاک کے دور میں کعبہ کے اندر مورتیاں رکھی گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ اکرام کو لے کر جو کام کیے، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو ثابت کیے، مدینہ میں آنے کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو مکہ عطا کیا. آپ اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو نکال کر باہر کر دیے. کب؟ دعوتی کام کرنے کے بعد، اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد. اگر آپ کے ہاتھوں سے اگر ایک مسجد گئی ہے، آپ ان کے خلاف پلاننگ نہ کریں بلکہ اپنا کام مضبوط کریں. کیوں؟ جو طاقت اللہ نے توحید میں دیا ہے وہ آپ سے نہیں ڈر رہے ہیں، آپ سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ آپ کے کام سے ڈرتے ہیں. شیطان آپ سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ حکومت ان کے پاس ہے. ڈرتا ہے تو وہ آپ کے توحید سے ڈرتا ہے. جو آپ کے خلاف لوگوں کو لا کے کھڑا کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس نوجوان ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، اس لیے نہیں میرے بھائیوں. آپ کے خلاف اس لیے آ رہے ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، توحید کا کام ہے میرے بھائیوں. آپ توحید کے کام کو آگے بڑھائیں، یہ اللہ کی سنت کو آگے کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں
سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، آخری بات اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، نبی کے پاس آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت پیش کی، دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں اور اسلام کے مطابق آ جائیں۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اس آدمی نے جس کا نام ابو برا عامر بن مالک تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ اسلام قبول نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا۔ یہ باتیں اسے اچھی لگی، اسلام کی باتیں، آخرت کی باتیں اچھی لگی۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو ہمارے علاقے میں بھیج دے تاکہ وہ دینی اور دعوتی کام پیش کریں، اللہ کی توحید کو پیش کریں تاکہ سب کے سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پر بھیجنا مجھے خطرہ لگتا ہے، لہٰذا میں اپنے صحابہ اکرام کو وہاں پر نہیں بھیجوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر بھیجئے، وہ میری امان میں ہے، میں ان کی حفاظت کروں گا، لہٰذا آپ اپنے صحابہ اکرام کو کیا کریں، وہاں پر دعوتی کام کے لیے بھیجیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی جماعت میں سے چن چن کے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو، علماء صحابہ اکرام کو، نمازی، روزگار، پرہیزگار، دعوتی کام کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی جان کو نثار کرنے والے 70 صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا ارادہ کیا۔ آپ غور کریں، 70 صحابہ اکرام کی ٹیم کو ان کے ساتھ کر دیا۔ راوی حدیث کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، وہ نوجوان صحابہ اکرام جو دعوتی کام کے لیے نکلے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وقت کے بڑے بڑے قراء، قرآن پڑھنے کے بہت بڑے ماہر، قرآن کے ماہر، قرآن کے علم کے ماہر، اللہ کے نبی کے احادیث کا علم حاصل کرنے والے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، ادب سے سرشار تھے۔ جب یہ لوگ نکلے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ان کے اعمال کیا تھے؟ نمبر 1، یہ جب بھی عشاء کی نماز پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھنے کے فوری بعد قرآن کی تعلیم کے لیے بیٹھ جاتے، تمام اپنے محلے والوں کو بلاتے اور مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم کا درس شروع کرتے۔ پھر اس کے بعد کب تک؟ تہجد کی نماز تک تعلیم، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کا درس دیتے، اور جیسے ہی تہجد کی نماز کا وقت ہوتا تو اب غور کریں میرے بھائیو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز پڑھنے کے فوری بعد اپنے ہاتھوں میں مٹکے لیتے اور جا کر جہاں جہاں پانی ملتا اپنے کندھوں کے اوپر لا کر مسجد کے اندر پانی کا انتظام کرتے۔ صحابہ اکرام کو وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام کرتے، پانی سے مکمل فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں کلہاڑیاں لیتے اور جنگل چلے جاتے اور جا کر لکڑیاں توڑتے اور لکڑیاں باندھ کر بازار میں خرید و فروخت کرنے کے بعد جو پیسے آتے ان پیسوں سے کھانا خریدتے، اور ایک دن کا کھانا کھانے کے فوری بعد جو کھانا بچتا غربا اور مساکین میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ کسی کے بل بوتے پہ نہیں، اپنی خود کمائی کرتے، اور بہت بڑے صحابہ کرام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بن ملحان کو ایک خط دے کر بھیجا، جب آپ اس علاقے میں جائیں گے تو اس بادشاہ کے پاس یہ ہمارا خط پہنچا دینا۔ یہ 70 صحابہ کرام نکلے، بیر معونہ ایک جگہ ہے جہاں پہ کنواں تھا، صحابہ کرام وہاں پر آ کر پڑاؤ کرتے ہیں، اور اس صحابی کو کہتے ہیں کہ اے فلاں صحابی جاؤ نبی کا پیغام اس بادشاہ کو دے کر آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور جیسے ہی خط ان کے سامنے پیش کیا گیا، اس آدمی نے، اس بادشاہ نے خط پڑھے بغیر اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کر دیا کہ اس آدمی کو ختم کر دیا جائے۔ غور کرو میرے بھائیوں، پیچھے سے ایک آدمی، سامنے صحابی رسول خط دے کے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی پڑھنے والا ہے، ابھی پڑھے بغیر اشارہ کرا کہ اس صحابی کو قتل کر دیا جائے۔ پیچھے سے ایک شخص آیا
اور تیر زور سے ان کے گردن کے اوپر مارا اور حلق سے باہر نکل گیا۔ فزت ورب الکعبہ، ایک لفظ کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ نبی پاک نے جس مشن پہ بھیجا تھا توحید کا کام کرنے کے لیے، اے اللہ وہ توحید کے کام کے اوپر آج مجھے موت آ رہی ہے۔ فزت ورب الکعبہ، اے اللہ تیری ذات کی قسم میں تو کامیاب ہو چکا ہوں۔ اتنا کہہ کہ وہ صحابی رسول زمین پہ گر پڑے، اور اس نے اپنی فوج جمائی اور اس صحابہ اکرام کو قتل کرنے کے لیے وہاں پر بھیجا۔ صحابہ اکرام بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ صحابی کب واپس آئیں گے۔ اچانک دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ غور کرو میرے بھائیوں، یہ دین کے دائی صحابہ اکرام تھے، یہ دینی صحابہ اکرام، دین کا کام کرنے والے دائی، یہ دعات صحابہ اکرام تھے میرے بھائیوں۔ آپ غور کریں، جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ان کے اوپر ہتھیار رکھا گیا، تب کہہ رہے تھے، اے لوگو، دین کا کام ہم کرنے کے لیے آئے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، مارنا چاہتے ہیں تو مار لو، لیکن توحید کا پیغام سن کے مرو، سن کے جاؤ۔ تو لہٰذا انہوں نے توحید کا کام پیش کیا، دعوتی کام پیش کیا، اللہ کی توحید پیش کی۔ اللہ کی توحید پیش کرنے کے باوجود ایک ایک صحابی کو پکڑ کے شہید کر دیا گیا، اور ہر صحابی کہہ رہے تھے، میں یبلغ انا نبینا ان قد لقینا کا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، کون ہے جو ہماری حالت کو نبی تک پہنچائے گا، کیوں ہم نے نبی کے مشن کے اوپر جان دے رہے ہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دعا کر رہے تھے، کون ہماری باتوں کو، ہماری حالت کو اللہ تک پہنچائے گا، وہ دعا کر رہے تھے۔ اور غور کریں، جب سب صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا تو اللہ نے جبریل امین کو نبی کے پاس بھیجا، اور اس واقعے کی پوری خبر کو ڈکٹو پوری خبر ان کے سامنے پیش کی گئی۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، آج جو جمعہ کا پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہی پیغام ہے کہ آپ دعوتی کام کریں، آپ اپنی قدر کریں، اپنے مقام کو پہچانیں، آپ اپنے مسجد، اللہ کا قرآن، اللہ کے احکامات اور خود کی آپ احترام کریں، اپنے وقت کو جانیں، انشاءاللہ لوگ خود بخود آپ کا مقام یاد رکھیں گے۔ شرط یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا لباس غیروں کی طرح، ہماری چال لباس غیروں کی طرح، ہمارا حلیہ غیروں کی طرح، کون ہمیں مسلمان کہے گا؟ کون سے اللہ کے فرشتے ہمارے اوپر آئیں گے؟ کیسے ہمارے حالات سدھریں گے میرے بھائیوں؟ اسی لیے آخری پیغام یہی ہے کہ ہم کو آج ہی سے دعوتی کام کرنا ہے۔ آج تک غفلت ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے، اور جو بھی ہمیں ملے گا، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، ہمیں اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔